السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم حاملین تورات کی مثال پڑھیں گے، جو سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 میں آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان لوگوں کی مثال جو تورات اٹھوائے گئے تھے پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی طرح ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ الجمعہ میں آنے والی یہ مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس احسان کو بیان کرنے کے بعد آئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا کہ اسے تمام امتوں پر فضیلت دی، اور پچھلے لوگوں کے یا امتوں کے گمراہ ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا۔ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ پچھلی قوموں کی مشابہت سے بچیں، جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے علم اور ہدایت کی ذمہ داری اٹھائی لیکن پھر اسے اختیار نہیں کیا، جو علم انہوں نے حاصل کیا اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہاں پر ایک مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت سے سبق ہیں۔ ارشاد ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا، جنہیں تورات اٹھوائی گئی۔ مثل سے مراد وہی صفت اور حال ہے، یعنی ان کا حال کیا ہے، کن کا حال؟ الذین حملوا التوراۃ، جنہیں تورات اٹھوائی گئی، تورات کا حامل بنایا گیا۔ حملوا کا لفظ جو ہے یہ حمل سے ہے، جو بوجھ اٹھانے یا لادنے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کا استعمال بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے، خاص طور پر وہ بوجھ جو حصی طور پر اٹھائے جاتے ہیں، جیسے کسی کی پیٹھ پہ کوئی چیز لاد دی جائے۔ وہ بوجھ جو باطن میں ہوتے ہیں، جیسے پیٹ کا بوجھ، اس کے لیے حمل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح بادل میں پانی کو اٹھانے کے لیے بھی لفظ آتا ہے، اور درختوں کے پھل اٹھانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں تورات کے اٹھانے کے لیے لفظ استعمال ہوا، جو کہ حصی طور پر نہیں بلکہ معنوی طور پر ہے۔ تو الذین سے مراد یہود ہیں، اہل کتاب ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ تورات جن احکام، ہدایات، آداب پر مشتمل ہے ان پر یہ عمل کریں، لیکن انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور یہاں لفظ جو حملو ہے وہ اٹھوائے گئے، یہ حملو کا لفظ نہایت بلیغ ہے، اس کے اندر بلاغت ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس تورات کے عالم ہونے پر آج انہیں ناز ہے، وہ اس وقت انہوں نے شوق اور رغبت سے قبول نہیں کی تھی جب انہیں عطا کی گئی تھی، گویا ان پہ زبردستی لاد دی گئی تھی، یعنی ان کے نفس اور روح پر بھاری تھی۔ حملو میم پہ شد ہے، یعنی ان پہ بڑی گراں تھی، ان کو بوجھ لگتی تھی، وہ خوش نہیں تھے کہ ان پر کوئی کتاب اتاری گئی ہے۔ تورات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، بہت فضیلت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اس کو نور کہا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔
سورۃ الانعام میں آتا ہے ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. پھر ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والے کے لیے مکمل تھی، یعنی پوری طرح اس کو مطمئن کرتی تھی اور ہر طرح کے سوالوں کا جواب تھا اس میں، اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی، اور اس لیے دی تھی شاید کہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ کتاب عطا کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں. لم کا لفظ جب مضارع پر آتا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مضارع جو ہے وہ فعل حال یا مستقبل کے لیے ہوتا ہے، لیکن لم کی وجہ سے یہ معنوی اعتبار سے ماضی منفی بن جاتا ہے، پاسٹ ٹینس بن جاتا ہے. ثم لم يحملوها یعنی پھر وہ اس کے حامل نہیں بن سکے. مراد یہ کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا. تو ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار، حمار کی طرح. حمار کہتے ہیں گدھے کو. یحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، کتابیں اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. یعنی ایسا گدھا جو اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. گدھا تو بہت سے بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اسفار کے بوجھ کی طرف اشارہ ہے. تو سفر اصل میں کہتے ہیں پردہ اٹھانے کو، اور سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی انسان پر بہت سے پردے اٹھتے ہیں، بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، اور اسی طرح جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی بھی اچھائیاں برائیاں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. والصبح اذا اسفر، صبح روشن ہو گئی، روشن ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. اور صفر اس کتاب کو کہتے ہیں سین کے زیر کے ساتھ جس میں حقائق کا بیان ہو، حقیقتیں بیان کی گئی ہوں، کہ وہ حقائق کو بے نقاب کرتی ہے. یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ کتاب سے. کتاب نے گویا حقیقت واضح کر دی. اسی طرح آخرت کے متعلق جو امور ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو یہ ساری حقیقتیں، حقائق ہیں جو کتاب میں لکھی جاتی ہیں، اور اس کو صفر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان حقائق کو ہمارے سامنے لاتی ہے. اس کی جمع اسفار آتی ہے جو مفید علم کی مختلف اقسام پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی بڑی کتاب کے لیے پھر استعمال ہوتا ہے یہ، اور اس سے بڑے بڑے معنی انسان کے سامنے آتے ہیں. اور سافر کاتب کو کہتے ہیں، اور سفرہ اسی سے ہے جمع، بِأَيْدِي سفرہ کرام بررہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز ہیں، نیک ہیں. تو یہاں لفظ کتاب کی جگہ اسفار لایا گیا ہے، یعنی تورات کو کتاب کہا گیا، لیکن یہاں اسفار، یعنی اس سے یہ بات خاص طور پر واضح ہوتی ہے کہ تورات اگرچہ جو اس کے اندر کانٹینٹ ہے یا مضامین ہے ان کے حقائق بیان کرتی ہے، لیکن پھر بھی جو لینے والے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے. لہذا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کتابوں کا ایک بوجھ اپنے اوپر اٹھا رکھا ہو، اور وہ بھی کوئی انسان نہیں، گدھا. یعنی جن پر اللہ نے ہدایت کے لیے تورات اتاری انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کا حال گدھے کے حال کی طرح ہے کہ وہ اپنے اوپر مفید کتابیں اٹھائے ہوتے. اب دیکھیں کہ اب تو ہم کتابوں کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا ہو تو دیگر ذرائع استعمال کرتے ہیں. پہلے زمانے میں کتابیں یا گدھوں پہ لاد کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائی جاتی تھی، یا اونٹوں وغیرہ پہ لاد کے. اب گدھے بیچارے کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے اوپر کیا لدا ہوا ہے اور اس کے اندر کیا ہے، اس میں کتنی خوبصورت باتیں ہیں اور کامیاب ہونے کے کتنے نسخے اس میں بتائے گئے ہیں. اس کے لیے برابر ہے کہ وہ اینٹیں لادے ہوئے ہو یا کتابیں لادے ہوئے ہو، یعنی کورا ہے بالکل، کیونکہ اس نے اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا، وہ ان کتابوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا. تو جن یہود نے تورات سے فائدہ نہیں اٹھایا جبکہ اس کے اندر ہدایت اور نور تھا، تو ان کا حال بھی گدھے کے حال کی طرح ہے، اور ان دونوں میں مشابہت کی وجہ ہی یہی ہے، یعنی اس چیز سے فائدہ نہ اٹھانا جو بڑے فائدے کی تھی اور جو بڑے مرتبے والی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گدھے کا ہی ذکر کیوں کیا، حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کی مثال اونٹ کی طرح ہے یا بیل کی طرح ہے. بیل کو بھی بوجھ اٹھانے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، سامان اس کے اوپر تو نہیں لادا جاتا لیکن اس کے پیچھے جو کاٹ لگائی جاتی ہے. تو یہاں پر گدھے کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ گدھے کی سواری عربوں کے ہاں ایک حقیر سواری شمار ہوتی تھی. یعنی عربوں میں سے بعض لوگ اپنی شخصیت کو اس سے برتر خیال کرتے تھے کہ وہ گدھے پہ بیٹھے.
گدھے پہ نہیں بیٹھتے تھے، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے یا اونٹ پہ بیٹھتے تھے، اور اس کو وہ اپنی عزت کا معیار سمجھتے تھے، یعنی اسٹیٹس سمبل تھا. اور گدھے پہ بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی معمولی سواری پہ بیٹھنا. تو بعض اوقات یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی اور سواری نہیں بھی ملتی تھی تو پیدل مشقت برداشت کر لیتے تھے، لیکن گدھے پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے. تو اس سے آپ سوچئے کہ ان کے سامنے جب یہ مثال رکھی گئی، جن کے سامنے قرآن اتر رہا تھا، کہ دیکھو اگر یہ قرآن تم نے نہیں سمجھا اور نہیں اس پر عمل کیا تو پھر تمہارا حال بھی گدھے جیسا ہی ہے. قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ گدھے کی آواز کو بھی قبیح قرار دیا گیا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. جاہز کہتا ہے کہ گدھا ہی وہ جانور ہے جس کی آواز کی مانوسیت سے بہت بعید ہونے کی قرآن نے مثال بیان کی ہے، اور اس کی جہالت کی مثال بیان کی گئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ گدھے کی کچھ اور خصوصیات بھی ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ وہ سمجھدار جانور نہیں ہوتا، یعنی خیر اور شر کا فرق نہیں جانتا. صرف اٹھانے کی مشقت ہی اس کے اندر ہوتی ہے، یعنی اس کا جو کام ایک بتایا جاتا ہے وہ بوجھ اٹھانا ہی ہوتا ہے. بے وقوف انسان کو، کم عقل انسان کو، ناسمجھ انسان کو گدھے سے تشبیہ دی جاتی ہے، عام طور پر بھی محاورے میں. جب کسی کو کہنا بے وقوف، کہتے او گدھے، یعنی یہ جانا پہچانا ہے. تو یہاں پر کچھ لوگوں اور گدھے کے درمیان مشابہت چونکہ پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ مثال بیان ہوئی ہے کہ دونوں نے اپنے اوپر خیر اٹھائی ہوئی ہے. انہوں نے کتاب اٹھائی ہوئی ہے، گدھے نے بھی کتاب اٹھائی ہوئی ہے. اتنی بڑی خیر ہے لیکن دونوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ گدھے کی تو عقل ہی نہیں ہے. انسان کے پاس عقل ہے، لیکن اگر وہ کتاب کے لیے عقل استعمال نہیں کرتا، اللہ کی بات کو نہیں سمجھتا، تو پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل. ایسے لوگ جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. مویشی جانوروں کے تو کئی فائدے ہوتے ہیں، ان کا دودھ ہوتا ہے اور ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کی کھال وغیرہ کام آتی ہے، لیکن گدھے سے تو بس سوائے بوجھ اٹھانے کے اور کیا کام لیا جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ عموماً جو بوجھ ہوتا ہے نا، وہ اٹھانے والے کے لیے ایک وبال جان بھی ہوتا ہے. یعنی بوجھ اٹھانا کوئی پسندیدہ کام نہیں، یا اس کے اندر کچھ لطف نہیں ہوتا، بلکہ بوجھ ہی ہوتا ہے جو انسان کے لیے ناگوار ہوتا ہے. تو جو لوگ اپنی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ ایک طرح سے اپنے اوپر بوجھ ہی لادے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے کہ کتاب ہر وقت ہاتھ میں رکھیں یا بیگ میں رکھیں یا موبائل پہ کھول کے رکھیں یا سر پہ اٹھا کے رکھیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری شخصیت اس میں ڈل جاتی ہے. اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک وہ ہے جو اٹھاتے نہیں، اور ایک وہ جو اٹھاتے ہیں. جو اٹھاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کہ ان کا پورا وجود حامل کتاب بن جاتا ہے. ان کی شخصیت کا ہر پہلو جو ہے وہ اس کی وجہ سے حرکت میں آ جاتا ہے. ایک طرف ان کا جسمانی ہاتھ کتاب کو اٹھاتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ، ان کا ذہن، ان کا دل، ان کے خیالات، ان کا شعور، ان کی محبتیں، ان کے اندیشے، وہ سب کچھ اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. جیسے جیسے یہ کتاب گائیڈ کرتی ہے اس کے مطابق ان کی یہ تمام چیزیں اسی قالب میں ڈھلتی چلی جاتی ہیں. اور دوسری طرح کے انسان جو ہے وہ پھر محض حیوان کی طرح ہی ہوتے ہیں، جو کتاب الہی کو اٹھائے ہوئے تو ہوتے ہیں، مگر نہ ان کی روح میں سرایت کرتی ہے، نہ ان کے شعور میں، نہ ان کی عقل میں، نہ ان کے دل میں، نہ ان کی محبتوں کا مرکز بنتی ہے، اور نہ ہی ان کے لیے اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے. جیسے ایک جانور کے لیے اگر اس کے اوپر سونا بھی لادا ہوا ہو تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اوپر کیا لدا ہوا ہے، جبکہ عقل مند کو اگر تھوڑا سے بھی سونے کی کوئی چیز ملے تو وہ بہت خوش ہو جائے. تو قرآن اور اللہ کی طرف سے آئی کتابیں تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہیں. وہ خیر مما یجمعون، بڑے بڑے مال و دولت کے ڈھیر اور بڑے بڑے سونے سے زیادہ بہتر ہے. تو بات یہ ہے کہ دونوں انسانوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ انسان اگر صرف پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو وہ صرف بوجھ اٹھانے کی مشقت ہی برداشت کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. بئس جو ہے یہ فعل ذم ہے اور ہر قسم کی مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح نعمہ ہر قسم کی مدح کے لیے استعمال ہوتا ہے. بئس مثل القوم، قوم سے مراد عموماً مردوں کی جماعت لی جاتی ہے، لیکن لوگوں کی کثرت قوم کہلاتی ہے. اور آیات سے مراد وہ آیات ہیں جو تورات میں آئی ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کی تکذیب کی تھی. اور خاص طور پر وہ آیات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں تھی، خاص طور پر ان کا جو انکار کیا تھا. یعنی یہود نے تورات کو جھٹلایا،
تورات کی ان احکامات کو جھٹلایا جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی بات تھی، پھر اس کے بعد یہ کہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو بھی جھٹلا دیا. اسی وجہ سے اس تشبیہ کے حقدار ٹھہرے. یہود جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے، ان کو معلوم تھا، ان کی کتاب میں واضح طور پر آپ کے آنے کی خوشخبری موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ نہ مان کے دیے، گویا وہ جانتے ہی نہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر بھی ہے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ملتی جلتی بات تورات میں بھی فرمائی تھی، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا، یعنی عربوں کی طرف بھیجا ہے. آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا. آپ نہ تو بدخو ہیں اور نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں. تو یہاں کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات ہیں ان کا انکار کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، ان کو چھپا دیا، اس حق کو جان کر انجان بن گئے. تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. کذبوا کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. اور آپ دیکھیے کہ گدھا جو ہوتا ہے نا، وہ تو بےچارا عقل ہی نہیں رکھتا نا، وہ تو ہے ہی گدھا، تو اس لیے اس کو تو معاف کیا جا سکتا ہے. وہ بےچارا تو بے بس ہے، اس کے تو بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھے، نہ اس کو اتنی عقل دی گئی ہے اور نہ وہ اس کا مکلف قرار دیا گیا، نہ اس کے لیے وہ نازل ہوا ہے. وہ تو بس ٹرانسپورٹ کر رہا ہے کتاب کو ادھر سے ادھر. تو جن پر یہ کتاب نازل ہوئی اور جن کو اس کی ذمہ داری دی گئی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، حفاظت کی ذمہ داری دی گئی، پڑھنے کی ذمہ داری دی گئی، عمل کی ذمہ داری دی گئی اور آگے پہنچانے کی، انہوں نے اس سے کسی ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، تو وہ تو پھر گدھے سے بھی گئے گزرے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ظلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہ رکھنا، خواہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے، یا اسے اس کی صحیح وقت یا اصلی جگہ سے ہٹا دینا. چاہے صحیح وقت سے ہٹائیں، زمان سے ہٹائیں یا مکان سے ہٹائیں، دونوں طرح ہی آتا ہے. چاہے اس میں کمی کریں یا زیادتی کریں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں، ظالم وہ بھی ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، انسانوں کے حق مارتے ہیں، اور ظالم وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. تو ان تینوں کیٹیگریز پر ظالم کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہاں پر یہود کو ظالم کہا گیا ہے جو اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا صحیح مقام نہیں دے رہے، ان کو نبی نہیں مانتے، اور باقی بھی خرابیاں موجود ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کتاب پڑھتے ہیں لیکن ان احکامات کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، یعنی اس کی روشنی میں دوسروں کے رویے کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب تک تقوی نہ ہو نا انسان کے اندر، اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کی خشیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس اس کے اندر جب تک نہ ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے میرے دل کو، اس وقت تک انسان کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی، اپنی کمی کوتاہی نظر نہیں آتی. اس کا سارا دھیان اور توجہ اس پر رہتی ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، میرے آس پاس کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں، فلاں یہ کرتا، فلاں یہ کرتا، فلاں یہ کرتا. اس آیت کی روشنی میں میں کیا کرتی ہوں یہ تو سمجھ نہیں آتی. تو جب تک تقویٰ نہیں ہو تو ہدایت نہیں ملتی، چاہے کتنا بھی علم آپ حاصل کر لیں، اس کے لیے اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. جب کوئی غلطی دوسرا کرے تو اسے فوراً پکڑتے ہیں، جبکہ وہی غلطی وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کا مال غصب کرے تو وہ کہیں گے کہ بڑے ظالم ہیں، لیکن خود اپنی زندگی میں دوسروں کا مال غصب کرے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو انہوں نے حق مہر نہیں دیا ہوتا اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. اپنے بہن بھائیوں کو جائیداد صحیح تقسیم کر کے نہیں دی ہوتی والدین کے جانے کے بعد. اور میں یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی کہ جن کو دین کا پتہ نہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دین جانتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے.
اسی طرح اگر وہ خود کسی کے بارے میں ٹونٹ کریں، گستاخی کریں، ان کو تان و تشنیع کریں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی کرے تو پھر وہ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، دوسروں کے اندر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ کسی کی تفسیر سن رہی تھی، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ پہ بات ہو رہی تھی، اور جو باتیں ہو رہی تھی وہ ٹانٹ سے بھرپور تھی، طنز سے بھرپور تھی۔ تو مجھے سن کے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ کسی کو نصیحت کرنا بھی چاہتے ہیں تو طنز کے ساتھ تو نصیحت نہیں ہو سکتی، تو صرف دوسروں پہ تنقید کر کے تو نصیحت نہیں ہوتی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا جو ہم لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے؟ تو یہ ناسمجھ ہونے کی علامت ہے نا۔ بعض اوقات بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں اور اتنا نہیں پتا ہوتا کہ اپنے بچے کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، ہمیں ہمسائے کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے۔ کوئی نان مسلم اگر ہمارے دین کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم ایک دم فلیئر اپ ہو جاتے ہیں۔ خود اپنے گھروں کے اندر جو اسلام کے خلاف عمل ہو رہا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ یعنی دوسروں کے عیب خوب نظر آتے ہیں، اپنے عیب ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہاں جو مثال دی گئی ہے اس میں گدھے کے حوالے سے 3 چیزوں کا ذکر ہے خاص طور پر۔ ایک ہے خاص فعل، ایک ہے مخصوص بوجھ، اور تیسرا ہے فائدہ نہ اٹھانا۔ یعنی 3 بنیادی چیزیں ہیں جن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تورات کی ذمہ داری اٹھانا، کیونکہ تورات ان کے ہاتھوں میں تھی۔ دوسری مخصوص ذمہ داری، یعنی تورات کے اندر پائے جانے والے مفید علوم، ان کی ذمہ داری۔ ایک تو نا بحیثیت کتاب، یہ کتاب مل گئی آپ کو، نازل ہوگی آپ پر، ٹھیک ہے، لے لی انہوں نے کہا تھی، ان کے اوپر تو پہاڑ اٹھا کے معلق کیا گیا تھا اور کہا گیا تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ تو اس وقت انہوں نے لے لی، اور اس کے بعد پھر کیا کیا، پھر گئے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تھا بحیثیت کتاب لے لی، ذمہ داری لے لی، حامل کتاب بن گئے۔ اور دوسری کیا ہے کہ اس کے اندر جو مفید علوم ہیں ان پر عمل۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ جو حکمتیں تھی اس کے اندر اور جو احکامات تھے، یعنی کہ تدبر یا ڈیپ تھنکنگ جو ہے اس سے عاری ہونا۔ یعنی پہلا درجہ کسی بھی انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب پر ایمان لائے، پھر اس کو کتاب سمجھے کہ ہاں یہ ہماری طرف نازل ہوئی ہے، جیسے قرآن مجید۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ کس چیز پر مشتمل ہے، اس کے اندر کیا ہے، کون سے علوم ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر ڈیپتھ میں جائے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور پھر اگلے مرحلے پر عمل اور اس کی اشاعت اور اس کے باقی جو حقوق ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ مجموعی طور پر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ جیسے قارون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تورات کا حافظ تھا، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ اس کا عمل کس طرح تھا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو کتاب کی ذمہ داری تو اٹھا لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس کے معنی بھی سیکھیں اور جو کچھ اس میں اس پر عمل کریں، تاکہ انہیں وہ مذمت لاحق نہ ہو جو یہود کو لاحق ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب سے معمولی فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ زیاد بن لبید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا، تو علم کیسے ضائع ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا اے ابن ام لبید، تیری ماں تجھے گم کر کے روئے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، پڑھتے ہیں لیکن زندگیاں اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ مسلمان بھی ان کے طریقوں پر چلیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور پہلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے، بالشت کے بدلے بالشت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، 2 ہاتھ کے پھیلاؤ کے بدلے 2 ہاتھ پھیلاؤ، یعنی ہو بہو انہی کے نقشے قدم پر۔ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا، گوہ ایک جانور ہوتا ہے نا، اور وہ زمین کھود کے بل بناتا ہے، جیسے چوہے وغیرہ بناتا ہے، اور اگر وہ کوئی بل بنائے تم بھی وہی کرو گے۔ ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدکاری کی تو تم بھی کرو گے، یعنی جو خرابیاں ان کے اندر آئیں وہ سب تمہارے اندر آ جائیں گی۔ تو بات یہ ہے کہ تورات ایک امانت تھی، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ایک امانت کے طور پر ہم پہ نازل کیا۔ انہوں نے یہ امانت ضائع کر دی۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور کیا ہم واقعی حق ادا کر رہے ہیں، یا صرف ہم اس کو
ایک مقدس کتاب کے طور پر لیے ہوئے ہیں، جس کو صرف ریچولی ہم مختلف مواقع پر سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں یا اس سے تبرک حاصل کر لیتے ہیں۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ اے اہل قرآن، قرآن کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ قرآن تمہارا پیچھا کرے۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی، یعنی گدھے جیسی حماقت اور سفاہت اور جہالت سے بچنے کی تلقین کی۔ کسی شاعر نے کہا تھا، تعلم یا فتى فالجہل عار ولا يرضى به الا حمار۔ اے جوان علم سیکھو، جہالت عار اور ذلت ہے، اور جہالت پر صرف گدھا ہی راضی ہوتا ہے۔ کسی اور نے کہا کہ قبیلے کے گدھے کو زمین میں ٹھونک کر رسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور لاٹھیوں سے اس کو پیٹا جاتا ہے اور کوئی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گدھے کو چلانے کے لیے لاٹھی استعمال ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس کی پٹائی ہوتی رہتی ہے، چلتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ مار کھاتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی میں پٹتے ہی رہتے ہیں، جن کے اندر عقل، سمجھ، حکمت نہیں ہوتی اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چلتے۔ یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ یہ مثال سورۃ جمعہ میں آئی ہے نا۔ زمخشری ایک مفسر ہیں، وہ اپنی کتاب الکشاف میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت یعنی سورۃ الجمعہ کی 3 آیات میں یہودیوں کی بات کو باطل قرار دیا، اور یہ سورت ان صورتوں میں سے ہے جن کی فضیلت میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ یہ سورت مسلمانوں کے اجتماعات، جمعہ اور عید کے اجتماع میں تلاوت کی جاتی ہے۔ یہود کی بات کو 3 طرح سے باطل قرار دیا۔ پہلی بات یہ کہ یہود نے خود کو اولیاء اللہ کہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اولیاء اللہ ہو تو بس تمہارا ٹھکانہ تو بہت بلند ہوگا، تو مرو اور چلو وہاں۔ دوسرا یہ کہ انہیں اپنے اہل کتاب ہونے پہ بڑا فخر تھا، یعنی ان کے لیے یہ بات بہت تفاخر کی تھی کہ ہمارے پاس علم ہے اور ہم جاہل عربوں کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں کتاب کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ تمہارا حال تو گدھے جیسا ہے جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہوں، تم اپنے آپ کو اس کی بنا پہ شرف اور عزت کے قابل کہاں سمجھتے ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ ہفتے کے دن پہ فخر کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ میں جمعہ کے دن کی بات کر کے ایک طرح سے یہ بتا دیا کہ جمعہ کا دن ہفتے کے سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ گدھے کی کچھ خصوصیات پڑھنے کا موقع ملا کہ گدھا جو 50 سال سے زیادہ تک زندہ رہ سکتا ہے، اور ایک گدھا اپنے قد اور کاٹ جیسے گھوڑے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ کچھ گدھے کمال یادداشت کے مالک ہوتے ہیں، ان کی یادداشت بڑی اچھی ہوتی ہے، چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، 25 سال پرانے علاقے اور گدھوں کو پہچان سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آسانی سے چونکتے نہیں، یعنی ہوتا ہے نا کوئی آواز سنی یا کچھ تو بدک گئے یا کچھ، وہ نہیں ہوتا ان پہ اثر۔ ان کی ڈھٹائی بڑی مشہور ہے، ضد، ڈھیٹ۔ گدھے کو ڈرا دھمکا کے کوئی کام کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے جس کو وہ اپنے مفاد کے خلاف سمجھتا ہو، اور اس کو سدھانے کے لیے اپنے لفظوں یا حرکات سے یہ یقین دلانا ضروری ہے کہ وہ آپ پر اعتماد کر سکتے، یعنی اعتماد بلڈ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ آسانی سے کام سمجھ جاتے ہیں۔ گدھا ایک دوسرے گدھے کی آواز 60 میل کی دوری سے بھی سن لیتا ہے، اس کی سننے کی حس اتنی ہوتی ہے۔ ان کے کان گھوڑوں سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، جو انہیں صحرا میں ٹھنڈا رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ ان کی خوراک کا 95% حصہ ان کا جسم ابزارب کر جاتا ہے، صرف 5% ویسٹ ہوتا ہے، اس لیے ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ اچھی کھاد نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہوتی۔ بارش کو نہیں پسند کرتے، یہ ریوڑ میں رہنا پسند کرتے، ریوڑ کے جانور اکیلے رہنا پسند نہیں کرتے۔ ایک اکیلا گدھا بہت سی بکریوں کے ساتھ مل کے خوش ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک ریوڑ میں گدھے ایک دوسرے کی بھی تربیت کرتے ہیں، جیسے چمپینزیز وغیرہ۔ تو صدیوں سے گدھوں سے کام لیا جا رہا ہے، جو قیمتی سامان اور دھاتیں اور لوہا اور بھاری بھاری سامان ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جاتے تھے۔ یعنی اب تو ٹرانسپورٹیشن آسان ہو گئی ہے نا، کہتے ہیں کہ شاہراہ ریشم پر بحر اوقیانوس سے بحر روم تک ریشم لاد کے لے جاتے تھے، اتنا طویل سفر بھی کرتے تھے۔ پھر اسی طرح دنیا کے اکثر خطوں میں یہ پائے جاتے ہیں اور نقل و حرکت اور زراعت کا کام بھی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان معلومات کی روشنی میں آپ کو مزید اس مثال پر غور و فکر کا موقع ملے کہ گدھے سے ہی مثال کیوں دی گئی ہے۔ اس مثال سے جو باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں یا ہمیں سمجھنی چاہیے، ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کی عزت اور شرف چاہے وہ علم سے ہے۔ پہلی چیز جو مسلمانوں کو دی گئی وہ علم، اقرا بسم ربک الذی خلق، علم الانسان ما لم یعلم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ علم دیا جو اس کو نہیں پتا تھا۔ اس لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو دیا۔ الرحمن علم القرآن،
براہ راست سے مراد یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو منسوب کیا، بھیجا تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف کسی نبی کا کسی قوم میں آ جانا، کسی نبی کی امت میں سے ہونا، یا پھر علم مل جانا یا کتاب الہی کا مل جانا، صرف یہی شرف کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان پر ایمان لا کر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ضروری ہے۔ کیونکہ جو حق کو پا لے، حق اس کو سمجھ آ جائے، پھر وہ اس کی اتباع نہ کرے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہی آپ دیکھیں کہ کیٹیگرائز کر دیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ وہ ہیں جو علم اور عمل رکھتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جن پہ اللہ غضبناک ہوا، اور وہ کون ہیں؟ جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، یہود کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسرے ضالین، جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، نصارہ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی پچھلی قوموں کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم پر عمل کرتے ہیں وہی ہدایت یافتہ ہیں، لیکن اگر وہ عمل نہیں کرتے تو ان کے اندر ان دو قوموں کی مشابہت ہے، تو اس سے خبردار رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی کتاب کے لیے چنا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور پھر وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، سورۃ دخان میں آتا ہے ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں کے اوپر چن لیا تھا، لیکن ان کا حال کیا تھا کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ دوسروں کو بتانے والے تو تھے، خود کو بھول جاتے تھے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تو تتلون الکتاب تو کرتے تھے، پڑھتے تھے، یاد بھی کر لیتے تھے، لیکن عمل نہیں تھا۔ پھر کیا، بعض حصے پر ایمان لاتے تو بعض کو چھوڑ دیتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ پھر اسی طرح یہ کہ علم سے ان کے اندر خشوع نہیں آیا بلکہ دلوں کی سختی بڑھی۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، تو علم کی کثرت نے ان کے دل سخت کر دیے، وہ فاسق بن گئے۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ کتاب میں رد و بدل کرنے لگ گئے، اتنی جرت کر لی، تحریف کر دی۔ اس سے آگے بڑھے تو اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھ کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، مزید آگے بڑھے تو تھوڑی قیمت کے بس کتاب کو بیچنا شروع کر دیا۔ یہ تھا ان کا سلوک کتاب کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل کی مدت دراز ہوئی، فطال علیہم الامد، اور ان کے دل سخت ہو گئے، تو انہوں نے خود ایک ایسی کتاب ترتیب دی جو ان کے دلوں کو پسند تھی اور ان کی زبانوں کو میٹھی لگتی تھی۔ اس وقت حق وہی ہوتا تھا جو کثرت سے ان کی شہوات کے ارد گرد منڈلاتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ انہوں نے کہا یہ خود ساختہ کتاب بنی اسرائیل پہ پیش کرو، اگر وہ تمہاری پیروی کرنے لگے تو کچھ نہ کہو، اگر مخالفت کرے تو قتل کر دو۔ کسی نے کہا نہیں، بلکہ اپنے علماء سے فلاں کے پاس پیغام بھیجو، اگر اس نے تمہاری پیروی کر لی تو اس کے بعد کوئی ایک بھی تم سے اختلاف نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اس کی طرف کسی کو بھیج کے بلایا، اس نے ایک ورق لیا، اس میں اللہ کی کتاب لکھی، پھر اسے ایک سینگ میں ڈال کر اپنی گردن میں لٹکا لیا، اوپر کپڑے پہن لیے اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے اس پر اپنی من گھڑت کتاب پیش کی اور کہا کیا تو اس پہ ایمان لاتا ہے؟ تو اس نے اپنے سینے کی طرف یعنی سینگ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں ایمان لاتا ہوں، اور میں کیوں نہ ایمان لاؤں۔ اس پر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی عالم کو اس طرح ٹیسٹ کیا۔ اس کے کچھ ساتھی تھے جو اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے پاس آئے، اور جب کپڑے اتارے گئے تو انہیں ایک سینگ نظر آیا، دراصل اس کے اندر اصل کتاب تھی۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں، میں کیوں نہ ایمان لاؤں، تو اس کی مراد وہ کتاب تھی جو سینگ کے اندر تھی۔ سو بنی اسرائیل 70 سے اوپر فرقوں میں بٹ گئے، اور ان میں سے 72 فرقے والے وہ لوگ ہیں جو سینگ والے کے ساتھی اور پیروکار تھے۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے جو السلسلہ صحیحہ میں آتی ہے، جس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کیسے کیسے حالات گزرے، اور پھر یہ اپنی لکھی ہوئی کتاب کی پیروی کرتے تھے، اصل کتاب کی نہیں۔ جیسے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے ان بنی اسرائیل کتبوا کتابا فاتبعوہ وترکوا التوراۃ، بنی اسرائیل نے تورات چھوڑ دی اور اپنی لکھی ہوئی کتاب کے پیچھے لگ گئے، اور لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق پھر فتوے دیتے تھے اور ان سے بھاری رشوتیں وصول کرتے تھے۔ تو ہمیں اس سارے واقعے سے، اس ساری مثال سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل مقصد یہ ہے،
مقصد صرف کسی کے عمل کی نشاندہی نہیں کہ دیکھو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے دیکھو کہ تم وہ نہ کرو، اس سے سبق سیکھو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی کتاب کا حق ادا کرنا ہے، قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کا حفظ کرنا ہے، اس کا فہم حاصل کرنا ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ پہلا حق جو ہے تلاوت کا، شقیق بن سلمہ کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص سونے سے مزین مصحف لے کے گزرا، انہوں نے کہا مصحف کو سب سے زیادہ جس چیز سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے، یعنی اگر آپ یتلونہ حق کا تلاوت ہی کرتے ہیں تو آپ اس کو گویا سونے سے بھی بڑھ کے کسی چیز سے مزین کر رہے ہیں۔ دوسری چیز حفظ کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، اس کو نصیحت حاصل کرنا ہے، اور پھر حفظ کے بعد مسلسل اس کی نگرانی کرنی ہے، صرف ایک دفعہ حفظ کر کے چھوڑ نہیں دینا، پھر تدبر کرنا، فہم حاصل کرنا، کیونکہ کتاب کا مقصد ہی یہی ہے۔ نزول قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک قرآن میں غور و فکر کا تعلق ہے تو اس سے مراد ہے کہ دل کی نگاہوں کو اس کے معنی پر خوب گاڑ لو اور اس کے تدبر اور اس کے سمجھنے میں اپنی تمام فکر کو یکجا کر لو۔ قرآن کے نازل ہونے کا یہی مقصد ہے، محض تلاوت نہیں جو فہم اور تدبر کے بغیر ہو۔ غور و فکر کے کئی طریقے ہوتے ہیں نا، جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ زوم ان زوم آؤٹ، بعض اوقات انسان تیزی سے سارا پڑھ کے بہت سی آیات کو آگے پیچھے کر کے دیکھتا ہے اور ایک اور طرح بات سمجھتا ہے، اور بعض اوقات ایک ہی آیت کی بہت ڈیپتھ میں جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے پھر ذرا سپیڈی تلاوت کرنی پڑتی ہے، اور تدبر جب کرتے ہیں تو ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے۔ قرآن پر تدبر سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ صرف جلدی جلدی پورا کرنے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رمضان میں تلاوت قرآن چھوڑ دیں، اس کے اپنے فائدے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہر آیت کا فہم حاصل ہو ہمیں۔ ابن عجیبہ کہتے ہیں کہ قرآن کا فہم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا ہر آیت کی وضاحت طلب کرے جو آیت کے مناسب ہو، پھر اس کے احکامات کو سیکھنا۔ سلف صالحین میں سے محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں میں رات بھر صرف اذا زلزلت اور القاریہ ہی پڑھتا رہوں یہاں تک کہ صبح ہو جائے، ان دونوں سے زیادہ کچھ نہ پڑھوں، ان کو ہی بار بار پڑھوں اور ان میں غور و فکر کروں۔ یہ بات مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنی رات میں قرآن کو جلدی جلدی پڑھوں یا گھٹیا کھجوروں کی طرح قرآن کو بکھیرتا جاؤں۔ پھر ہے عمل کرنا اس پر، کیونکہ ہمیں عمل کا حکم دیا گیا، اور ابن قیم تو یہ کہتے ہیں کہ اہل القرآن وہ ہیں کہ جو پڑھنے کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں تمہیں وہ لوگ دھوکے میں نہ ڈالیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کہہ کے کہ یہ محض ایک کلام ہے جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے، تم ان لوگوں کو دیکھو جو اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن پر۔ اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ آیا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کرے، یہ پتہ چل جائے گا کتنی محبت ہے اور کتنی باتوں کو لے لیا ہے، اس پر عمل شروع کر دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان جو آیت پڑھتا جائے اپنے آپ سے سوال کرتا جائے کیا یہ چیز میرے اندر ہے، یہ چیز میرے اندر کب آئے گی، کب متقی بنوں گا، کب صابر بنوں گا، کب زاہد بنوں گا۔ قرآن کی ایک تصدیق زبان سے ہوتی ہے اور ایک عمل سے ہوتی ہے، تو ہمیں زبان کے علاوہ عمل سے تصدیق کرنی ہے اس کی۔ حامل قرآن پر قرآن کا اثر نظر آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اس کے دن سے پہچانا جائے جبکہ لوگ کھا پی رہے ہوں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کی خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں۔ چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا، یعنی اس کو رونا اکثر آتا ہو، غمگین ہو، بردبار ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، کم گو ہو، یہ بھی ایک علامت ہے۔ حامل قرآن کو چاہیے نہ تو شور شرابہ کرے، نہ چیخے چلائے، نہ تیز طبیعت رکھے۔ اب ہم خواتین جو قرآن پڑھتی ہیں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری گفتگو کس قسم کی ہوتی ہے، اور پھر بچوں کے ساتھ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم، اور لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ ہر مجلس میں اپنا جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ اپنوں میں تو بعض اوقات ہم بہت خیال رکھتے ہیں کیونکہ دوسروں کا چیک ہوتا ہے ہمارے اوپر،
لیکن بعض اوقات جب ہمارے اوپر کوئی چیک نہیں ہوتا تو پھر ہم بالکل اسی زیرو لیول پہ اتر آتے ہیں، جیسے باقی عوام الناس جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ کر بھی سنگ دل ہوتے ہیں، سخت دل ہو جاتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے دل کا کثرت سے جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں جذب کی کتنی صلاحیت ہے۔ محمد بن سماک کہتے ہیں کتنے ہی اللہ کی یاد دلانے والے خود اللہ کو بھول جانے والے ہیں، یعنی اوروں کو بتاتے رہتے اپنے دل پہ کوئی اثر نہیں۔ کتنے ہی اللہ کے بارے میں ڈرانے والے اللہ کے بارے میں جسارت کر رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی زبان سے باتیں نکالتے ہیں، انا للہ۔ کتنے ہی اللہ کی طرف دعوت دینے والے خود اللہ سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، اپنے عمل میں کچھ نہیں، اور کتنے ہی کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے اللہ کی آیات سے نکل جانے والے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے اور پھر اس کے بعد دوسروں کی زندگی میں خیر لائی جائے۔ صحابہ علم اور عمل کو ساتھ ساتھ لیتے تھے، وہ اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرتے اور اس کے آگے رک جاتے تھے، پھر اس کے بعد اس کا یہ بھی حق ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ جتنا جتنا سیکھتے جائیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں، جس چیز پہ خود عمل کرتے جائیں وہ آگے بھی بتاتے جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کا ثواب سکھانے والے کو ہوگا۔ لیکن بہت سے لوگ اس کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے، یہ بھی کوئی کام ہے، اس کام کو حقیر سمجھتے ہیں، شاید یہ کچھ مخصوص قسم کے لوگوں کا کام ہے۔ تو آخر میں کرنے کے کام کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو عمل کے لیے سیکھیں اور اس کا انتظام کریں، ایسی جگہ تیار کریں، ایسے مدارس قائم کریں، ایسی علمی مجلسیں اختیار کریں، ایسے حلقے قائم کریں کہ جہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ یہ سب چیزیں کر سکیں، علم بھی حاصل کریں اور ایک دوسرے سے انسپریشن لے کر پھر عمل بھی کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ غور و فکر اور تدبر جاری رکھیں، کیونکہ گدھا غور و فکر سے کام نہیں لیتا، عقل سمجھ نہیں رکھتا، تو اس کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ عمل کے بغیر کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ یہ جیسے ایک نوٹ ہوتا ہے نا، بل ہوتا ہے جو، تو وہ بھی کاغذ ہوتا ہے، اور ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوا بھی ایک کاغذ ہوتا ہے نا۔ تو ان دو کاغذوں میں فرق کس چیز کا؟ ایک کی اتنی ویلیو ہے، $100 ہے، اور دوسرے کی مفت میں بھی کوئی لینے کو تیار نہ ہو، کیونکہ اس کاغذ کی گارنٹی ہے، اس کاغذ کی شکل مختلف ہے اس سے، جو اس پہ لکھا ہوا ہے وہ مختلف ہے، اس کو مان لیا گیا ہے کہ یہ ویلیوبل ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت اور اس کے اندر جو ویلیو اس کی بنا پر۔ تو اسی طرح جو عمل کرنے والا انسان ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے، اور اس کی بات کی بھی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے، وہ اللہ کی حفظ و امان میں بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی باتوں کو کوئی سیریس لیتا ہی نہیں، کیونکہ پیچھے عمل نہیں ہوتا، عمل کی قوت نہیں ہوتی۔ وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے، کمٹمنٹ کرتے ہیں تو نہیں نبھاتے۔ تو آج کی دنیا میں یہ ایک بہت عام سی بات ہو گئی ہے کہ لوگ بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں، لفاظیاں کرتے ہیں، خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے معاملہ کریں تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ اسی لیے لوگ بار بار پھر قرآن کو نعوذ باللہ مورد الزام ٹھہرانے لگتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں، اور یہ قرآن پڑھتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں۔ بعض لوگ چیریٹی کے بہت کام کرتے ہیں، مظلوموں کی بڑی حمایت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنوں پر ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کے پاس رحم نہیں ہوتا، ان کو احساس نہیں ہوتا۔ بظاہر دیکھنے میں بہت ہمبل اور بہت نائس اور بہت خوش اخلاق نظر آتے ہیں، بڑے جھک کے ملیں گے، تواضع ہے، لیکن ذرا سی کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے پھر آپ دیکھیں ان کی تواضع کہاں جاتی ہے، یا گھر والوں کے درمیان ان کی تواضع کوئی تواضع نہیں ہوتی، وہ انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل مقصد کیا ہے کتاب کے آنے، یہ کیوں آئی ہے کتاب؟ ہمیں کچھ بنانے کے لیے، اور اگر ہم بن کے نہیں دیے تو پھر گدھے کے گدھے ہی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع بھی عطا کرے اور عمل صالح بھی عطا کرے، اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما وارزقنی علما تنفعنی به اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة يا رب العالمين. اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي يا أرحم الراحمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمدللہ وہ دو باتیں تھیں بہت سامنے آ رہی تھیں. ایک تو یہ کہ جیسے کبھی گاؤں میں سے یا کوئی کام والے آتے ہیں نا کام کرنے، تو ان کے ساتھ کبھی ان کے بچے یا کوئی ایسے لوگ یا رشتہ دار جو کام کے لیے ان کو زبردستی اٹھا کے لے آتے ہیں اور ان کا دل نہیں ہوتا کام کرنے کا، اور جب وہ کام شروع کرتے ہیں تو وہ اتنا بے دلے بوجھ، صبح اٹھنا مشکل، مطلب آپ ان کام جس نے کیا نہ ہو اس کو پھر کرنا بھی نہیں آتا. اور پھر دوسری بات کہ ان کا دل نہ ہو، اس میں وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہ ہو. مثلا کوئی کیریئر لے لیتا ہے ایسا جو اس کو زبردستی ماں باپ نے کروایا ہوتا ہے. ماں باپ اس کو کہتے ہیں تم ڈاکٹر بنو، تم انجینئر بنو، تم یہ بنو. وہ بیٹا جو بیچارہ یا بیٹی جو بھی اولاد ہے وہ زبردستی ماں باپ کے کہنے پر وہ پڑھ رہی ہوتی، اور پھر وہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں، اور ایونچولی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ نہ انہوں نے وہ بوجھ اٹھایا نہ کیا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا استاد وہ جی، انٹرنلائز بھی نہیں کر پاتے اس علم کو یا ڈگری کو یا جو وہ کسی کی وجہ سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، مجبوری کے مارے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. جاب اسی طرح، جس جاب میں آپ کا دل نہ ہو وہ بس آپ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو عزت اور مرتبے اور مقام کے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بالکل ایک سیٹ کر کے دنیا میں بھیجا اس کتاب کے حوالے سے کہ جو اس کتاب کو لے گا اسی کی عزت ہے، اسی کا مقام ہے. لیکن ہم نے اس کے بالکل الٹ کر دیا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس دنیاوی علوم کی جو ہے وہ بہت زیادہ کثرت ہے تو وہی بس سب سے زیادہ اعلیٰ مقام کرنے والا. ایون اگر ہم دیکھیں نا کہ فیملیز میں بھی جو بچے ذرا سے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اسمارٹ ہوتے ہیں، تو ان کو کس طرف ڈالا جاتا ہے؟ دنیا کے ان علوم کی طرف جو زیادہ پیئنگ ہو یا جس میں زیادہ ان کا اسٹیٹس بڑھنے کا امکان ہو، اور جو بالکل ہی پڑھائی سے بھاگنے والا ہو اس کو پھر مدرسے میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں جا کے حفظ کر لے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. بالکل. اور پھر ہم عزت بھی اسی طرح سے کرتے ہیں لوگوں کی کہ جس کے پاس دنیا کے علم کی کثرت ہے وہی ہماری نظروں میں قابل عزت ہوتا ہے. سادہ یہ جو بوجھ والی بات ہو رہی تھی نا کہ جب ہم صرف پڑھتے ہیں نا تو صرف واقعی ایک بوجھ لگتا ہے. ابھی میں ایک آن لائن کورس کر رہے تھے تو جب تک ہم صرف پڑھ رہے تھے تو وہ اس قدر برڈنائز فیل ہو رہا تھا، امتحان دینا بھی، ہر چیز اس کی مشکل لگ رہی تھی. لیکن جیسے ہی ہم نے پریکٹیکل جا کے کرنا شروع کیا وہ چیز اتنی آسان ہو گئی، فوراً کوئی ہر چیز کا حل نکل آتا ہے. تو میں یہ سوچی تھی ہم صرف قرآن جب پڑھتے ہیں صرف رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، بغیر سمجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ہمیں عمل مشکل لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں بہت آسانی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کرے. آمین. استاد جی یہ جو عمل کی بات ہے مجھے ہمیشہ وہ قصہ اپنے بیٹے کا یاد آتا ہے. بالکل چھوٹی کلاسز میں تھے تو یہ ری سائیکلنگ جب نئی شروع ہوئی تھی تو بہت زیادہ اسکول میں اویئرنیس دے رہے تھے. تو اتنے چھوٹے سے بچے کو بھی پتا تھا کہ یہ جو ہمیں علم دے رہے ہیں یہ عمل کے لیے. اور ایک دن گھر آ کے واچ کرتا رہا ہمیں، پھر ایک دن کہتا ہے کہ میں اتنا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں ماما آپ سے، آپ تو ری سائیکل ہی نہیں کرتی. تو وہ میرے دل کو اتنی کلک یہ بات کرتی کہ جب ہم دین کا کوئی علم سیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی لیے ہونا چاہیے کہ وہ عمل کے لیے ہے. اپنے اتنا اچھا فرمایا نا کہ
کو عمل کے لیے سیکھیں. ہم صرف نالج کے لیے نہیں سیکھیں یا ڈگریز کے لیے نہیں. اسی طرح سے کوئی اگر ڈاکٹر ہے یا وہ انجینئر ہے, اگر وہ اپنے پروفیشن میں کام نہیں کرتا, ٹائٹل لینے کے لیے اگر اس نے ڈگری کی ہے تو فائدہ نہیں نا. جی بالکل. It's not worth spending so much time and effort doing nothing. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.